السلام علیکم جی ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، فٹ فاٹ ہوں گے۔ ویورز، آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی ہستی کے بارے میں جن کی آواز ان کی پہچان بنی، جو سروں کے بے تاج بادشاہ تھے، جن کو شہنشاہ ترنم بھی کہا جاتا ہے۔ پلے بیک سنگنگ کا ایک ایسا ستارہ جنہیں دنیا آج بھی یاد کرتی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کرنے والے ہیں دا گریٹ سنگر محمد رفیع کی۔ محمد رفیع 24 دسمبر 1924 میں امرتسر کے ایک گاؤں کوٹلہ سلطان سنگھ، پنجاب، برٹش انڈیا میں پیدا ہوئے۔ محمد رفیع کے والد کا نام حاجی علی محمد اور والدہ کا نام اللہ رکھی تھا۔ محمد رفیع کل 8 بھائی بہن تھے۔ بھائیوں کے نام تھے محمد شفیع، محمد دین، محمد اسماعیل، محمد ابراہیم، محمد صدیق اور بہنوں میں چراغ بی بی اور ریشمہ بی بی۔ محمد رفیع کو گھر میں فیکو کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا۔ 1935 میں ان کا خاندان ہجرت کر کے لاہور آ گیا۔ ان کے والد حاجی علی محمد نے اندرون لاہور کے ایک علاقے بلال گنج چومالہ میں سکونت اختیار کر لی۔ 14-15 سال کی عمر تک محمد رفیع لاہور کی گلیوں میں کھیلتے کودتے رہے۔ محمد رفیع کے محلہ چومالہ میں ہر روز ایک فقیر آتا تھا، جس کی آواز پڑتے ہی محمد رفیع جاگ جاتے تھے اور اس آواز کے تعاقب میں نکل جاتے تھے۔ فقیر کی صدا نے محمد رفیع کے اندر فنکار کو بیدار کر دیا تھا۔ محمد رفیع پیدائشی طور پر سریلی آواز کے مالک تھے۔ وہ اکثر اپنے دوستوں کے درمیان اپنے فن کا مظاہرہ کرتے تھے۔ محمد رفیع کو گانا گانے کا بہت شوق تھا، اگرچہ ان کے والد کو یہ شوق پسند نہیں تھا، لیکن ان کی ماں اور باقی گھر والے ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ ایک انٹرویو میں محمد رفیع کہتے ہیں کہ اجی یہ تو مت پوچھئے، وہ تو اتنے خلاف تھے کہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ ہم کو مارتے بھی تھے۔ باٹی گیٹ نور محلہ لاہور میں ایک ہیئر کٹنگ کی دکان کھولی گئی، جسے محمد رفیع کے بڑے بھائی محمد دین سنبھالا کرتے تھے۔ محمد رفیع بھی اپنے بھائی کے ساتھ دکان پر جاتے تھے۔ محمد رفیع کو دکان پر گانا گانے کی پوری آزادی تھی۔ ان کے بڑے بھائی محمد دین انہیں پورا سپورٹ کرتے تھے۔ محمد رفیع گانا گنگناتے جاتے اور اپنا کام کرتے جاتے۔ دکان پر آنے والے کسٹمر ان سے گانے کی فرمائش کرتے اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ ان کے بڑے بھائی نے محمد رفیع کا بہت ساتھ دیا۔ جہاں پر بھی کوئی سنگیت کی محفل ہوتی تو وہ ان کو ساتھ لے کر وہاں پہنچ جاتے تھے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب آپ کسی چیز کو حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیں تو پوری کائنات اس کو آپ سے ملانے میں لگ جاتی ہے۔ ایسا ہی محمد رفیع صاحب کے ساتھ بھی ہوا۔ محمد رفیع اپنے زمانے کے مشہور گلوکار کے ایل سہگل کے بہت دیوانے تھے۔ وہ ان کے گیت اکثر سنتے تھے۔ آل انڈیا ریڈیو کنسرٹ ایٹ لاہور میں اس زمانے کے مشہور گلوکار کے ایل سہگل آئے ہوئے تھے۔ محمد رفیع اپنے بڑے بھائی کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ کے ایل سہگل جب گانا گانے کے لیے سٹیج پر آئے تو وہاں پر لائٹ چلے گی اور انہوں نے کہہ دیا کہ جب لائٹ آئے گی میں تب ہی گاؤں گا۔ اسی دوران شو دیکھنے آئے لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ وہاں پہ کچھ لوگ جو محمد رفیع کے خاندان کو جانتے تھے وہ بولے کہ محمد رفیع کو کہو کہ وہ گانا گانے آئے۔ پھر محمد رفیع نے بنا مائک کے گانا گایا، جو کہ لوگوں کو کافی پسند بھی آیا۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ اس شو میں اس وقت کے ایک مشہور موسیقار شیام سندر محمد رفیع کے بڑے بھائی کے ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ انہوں نے متاثر ہو کر پوچھا کہ یہ لڑکا کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے۔ شیام سندر نے محمد رفیع کے بھائی کو اپنا کارڈ دیا اور کہا اسے بمبئی لے کر آؤ، اس کی قسمت بدل دوں گا۔ محمد رفیع نے جب بمبئی جانے کا فیصلہ کیا تو ان کے والد نے سخت مخالفت کی، لیکن ماں اور گھر والوں نے انہیں بمبئی جانے کی اجازت دلوائی۔ برصغیر میں آرٹ کے حوالے سے لاہور کو خاص اہمیت حاصل رہی ہے۔ محمد رفیع لاہوریے تھے، لاہور کے ٹرینڈ تھے اور زندہ دلان بھی تھے۔ محمد رفیع جب بمبئی گئے تو بمبئی کو اپنی آواز کے جادو سے فتح کیا۔ لاہور کی مٹی تو ہے ہی سریلی۔ لاہور اور محمد رفیع دو لازم و ملزوم چیزیں ہیں۔ لاہور نے بہت سے زبردست لوگ پروڈیوس کیے ہیں۔ محمد رفیع لاہور سے بمبئی پہنچے تو شروع میں انہیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ محمد رفیع نے بمبئی کے ایک رش بھرے بنڈی بازار میں ایک 10 فٹ کا کمرہ کرائے پر لیا۔ پھر ایک دن محمد رفیع شیام سندر کے آفس ہی پہنچ گئے۔
انہوں نے شیام سندر کو سہگل کے شو کا حوالہ دیا تو نہ صرف انہوں نے پہچانا بلکہ کام بھی دیا۔ محمد رفیع نے سب سے پہلے پنجابی فلم غل بلوچ کے لیے گیت گائے۔ محمد رفیع نے پہلی ہندی فلم جس کے لیے گانے گائے اس کا نام تھا گاؤں کی گوری۔ محمد رفیع کو شہرت فلم جگنو سے حاصل ہوئی جس کے ہیرو دلیپ کمار اور ہیروئن نور جہاں تھی۔ محمد رفیع کو بریک تھرو دلوانے میں شاعر و نغمہ نگار تنویر نقوی کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ 1944 میں تنویر نقوی محمد رفیع کو لے کر نوشاد کے پاس پہنچ گئے جہاں محمد رفیع 1 سال تک اس گیتوں میں شامل رہے۔ نوشاد محمد رفیع میں مستقبل کا پلے بیک سنگر دیکھ چکے تھے۔ پھر ایک دن انہوں نے فلم پہلے آپ میں محمد رفیع کو گانے کا موقع دیا۔ بالی ووڈ کی رنگین دنیا میں یوں تو بہت سے پلے بیک سنگرز آئے لیکن یہ اعزاز صرف محمد رفیع کو حاصل ہوا کہ اس وقت کے موسیقار، نغمہ نگار، اداکار اور ان کے ہم اثر گلوکار ان کے پرستار تھے۔ یہی نہیں بلکہ باکسنگ کے عظیم کھلاڑی محمد علی بھی ان کے پرستار نکلے۔ محمد رفیع دنیا کے کسی بھی ملک میں جاتے تو ان کے چاہنے والے انہیں گھیر لیتے۔ محمد رفیع اور لتا کی آوازوں کے ملاپ سے ایسے گانے تخلیق ہوئے جن کا سحر آج تک قائم ہے۔ لتا نے مکیش اور کشور سے لے کر بہت سے سنگرز کے ساتھ گانے گائے لیکن ان گانوں میں وہ تاثیر نہیں پیدا ہو سکی جو محمد رفیع اور لتا کی کیمسٹری سے پیدا ہوئی تھی۔ ان کی یہ کیمسٹری ایسے تھی جیسے انگوٹھی میں نگینہ، ان کی یہ جوڑی ایسے تھی جیسے ایک دوسرے کے لیے ہی بنی ہو، دونوں کا تال میل بے مثال تھا۔ محمد رفیع اور لتا کے اکٹھے گانے سے جو میوزک تخلیق ہوا اسے دنیا کا 8واں عجوبہ ہی کہنا چاہیے۔ محمد رفیع اور لتا کے گانوں کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا لیکن پھر ایک ایسا دن بھی آیا کہ ان دونوں کی جوڑی میں دراڑ پڑ گئی۔ معاملہ دراصل ریالٹی کا تھا جس پر دونوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ محمد رفیع کا کیا موقف تھا؟ لتا خود بتاتے ہوئے کہتی ہیں کہ محمد رفیع کا اور میرا ریالٹی پر جھگڑا ہو گیا تھا۔ میں انہیں کہہ رہی تھی کہ ہر سنگر کو ریالٹی لینی چاہیے، وہ کہہ رہے تھے کہ ضرورت نہیں ہے۔ محمد رفیع نے کہا تھا کہ گانے میں سب سے زیادہ جو پرسنٹیج پیسے کے حوالے سے اور ریالٹی کے حوالے سے وہ کمپوزر کو ہے۔ میں نے کہا کہ کیوں نہیں ریالٹی لینی چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا کیا ہے، ہمارا کنٹریبیوشن تو اس میں کچھ بھی نہیں، میوزک ڈائریکٹر گانا سکھاتا ہے اور ہم گا کر چلے آتے ہیں، پیسے پروڈیوسر دیتا ہے، بات ختم ہوئی۔ لتا نے محمد رفیع کے ساتھ 3 سال تک کوئی بھی گانا نہیں گایا۔ معاملات یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ لتا نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ میں ان کے ساتھ گانا نہیں گاؤں گی۔ اسی دوران لتا نے محمد رفیع کے علاوہ تمام پلے بیک سنگرز کے ساتھ گیت ریکارڈ کروائے۔ ان کے بے شمار گیت مشہور بھی ہوئے لیکن شائقین موسیقی کو ان میں وہ مٹھاس نہ ملی جو محمد رفیع کے ساتھ گائے ہوئے گیتوں میں تھی۔ فلم انڈسٹری سے وابستہ ان کے دوستوں نے انہیں دوبارہ مائک پر کھڑا کرنے کی کوشش کی اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئے اور اس طرح سنہرے دور کا آغاز ہوا۔ پھر ایسے گیت تخلیق ہوئے جنہوں نے آج تک شائقین موسیقی کو اپنے سحر میں جکڑے رکھا ہے۔ کشور کمار محمد رفیع کے بہت اچھے دوست تھے اور وہ خود کو ان کا شاگرد بھی کہتے تھے۔ بہت کم سنگرز کو یہ نصیب ہوا ہے کہ ہر چیز گائی، ہر چیز پہ عبور حاصل رہا اور ہر چیز مقبول بھی رہی۔ محمد رفیع کی وائس کوالٹی بہت اچھی تھی۔ محمد رفیع جس کے لیے بھی گانا گاتے تھے تو ایسے ہی لگتا تھا کہ وہ خود ہی گا رہے ہیں۔ دلیپ کمار کے لیے گاتے تو دلیپ کمار لگتے ہیں اور جب وہ راجندر کمار کے لیے گاتے ہیں تو ان کی باڈی لینگویج آتی ہے، یہ ان میں واقعی ہی ایک الگ ہی خوبی تھی۔ محمد رفیع بالی ووڈ کے تمام ہیروز کی آواز بن گئے تھے۔ انہوں نے تقریباً سب کے لیے گیت گائے۔ پوچھتے تھے کہ کس ہیرو پہ پکچرائز ہونا ہے، جیسے شمی کپور ہیں ان کے لیے گانا چاہے کوئی مجھے جنگلی کہے کتنا میچ ہو رہا ہے اس میں۔ محمد رفیع نے 2 شادیاں کی تھیں۔ پہلی شادی اپنی کزن سے کی۔ جب برِ صغیر کی تقسیم ہوئی تو بشیرہ بی بی کے والدین کو قتل کر دیا گیا جس وجہ سے بشیرہ بی بی انڈیا نہیں رہنا چاہتی تھی اور وہ پاکستان چلی گئی۔ پھر ان کی دوسری شادی بلقیس بانو سے ہوئی۔ محمد رفیع کے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ ان کا پہلا بیٹا سعید
ان کی پہلی بیوی میں سے تھا۔ محمد رفیع کو بہت سے ایوارڈ سے نوازا بھی گیا، جن میں 6 بار فلم فیئر ایوارڈ فار بیسٹ پلے بیک سنگر سے نوازا گیا۔ اس کے علاوہ نیشنل فلم ایوارڈ فار بیسٹ پلے بیک سنگر سے 1 بار نوازا گیا اور 1967 میں انہیں پدما شری ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ جب گورنمنٹ آف انڈیا نے محمد رفیع کو پدما شری ایوارڈ سے نوازا تو محمد رفیع سے پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے جو ہم پوری کر سکیں، تو انہوں نے مال و دولت کی فرمائش کرنے کی بجائے انتہائی عاجزی سے کہا کہ میرے والدین نے میرا نام محمد رفیع رکھا ہے، لہٰذا میرے نام کے ساتھ رفیع صاحب کے بجائے محمد رفیع کہہ کر پکارا جائے۔ جو مثال محمد رفیع نے قائم کی وہ ان کی اسلام کے ساتھ عقیدت اور محبت کی اعلیٰ مثال ہے۔ محمد رفیع حقیقی زندگی میں ایک نہایت خوش اخلاق، عاجز، غریب پرور اور مخلص انسان تھے۔ ان کے لازوال گیتوں نے انہیں شائقین موسیقی کے دلوں میں زندہ رکھا ہے۔ لیکن جن لوگوں کو ان کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا، ان کے دلوں میں وہ اپنی اعلیٰ ظرفی کی وجہ سے آج بھی زندہ ہیں۔ محمد رفیع کے سینکڑوں گانے ایسے ہیں کہ پروڈیوسر نے کہا کہ میں معاوضہ نہیں دے سکتا تو انہوں نے مفت ہی گا دیے۔ محمد رفیع جیسے گلوکار بار بار پیدا نہیں ہوتے۔ 30 جولائی 1980 کی رات وہ فلم آس پاس کا گیت شام پھر کیوں اداس ہے دوست ریکارڈ کروا کر نکلنے لگے تو انہوں نے بارہا ایک بات دہرائی، میں جا رہا ہوں۔ ان کے جانے کے بعد لکشمی کانت پیارے لال یہی سوچتے رہے کہ آخر انہوں نے یہ اتنی بار کیوں کہا کہ میں جا رہا ہوں۔ اسی دوران انہیں اطلاع ملی کہ محمد رفیع کو دل کا دورہ پڑا ہے اور انہیں بچانے کی بہت کوشش کی گئی، لیکن وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کا جنازہ تاریخ کا بہت بڑا جنازہ تھا جس میں 10,000 لوگوں نے شرکت کی۔ ان کے آنر میں گورنمنٹ آف انڈیا نے 2 دن سوگ کا اعلان بھی کیا۔ محمد رفیع تو اس دنیا سے چلے گئے لیکن وہ اپنے لازوال گانوں کی وجہ سے آج بھی شائقین موسیقی کے دلوں میں زندہ ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔